बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं PSA डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अहमद साजिद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और ईद की मसरूफियात, ईद की शॉपिंग के लिए जो है आज हमारे बाज़ार जो हैं वो भरे हुए हैं और कोई SOPs का ख्याल नहीं किया जा रहा है। ख़वातीनो हज़रात, बच्चे, एक एक मोटरसाइकिल पर देखा गया कि 5-5 लोग जो हैं वो अपने बच्चों फैमिली समेत सवार हैं। बाज़ार भरे हुए हैं, ट्रैफिक जाम है और लोग जो हैं वो शॉपिंग में मसरूफ़ हैं। दुकानदार जो हैं वो भी आज इतनी मतलब अपने कस्टमर्स को डील कर रहे हैं कि जैसे इसके बाद जो है वो ख़रीदारी होनी नहीं है, क्योंकि 8 मई से जो है वो लॉकडाउन जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से लगाया जा रहा है। खैर, तो उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम 23वां रोज़ा है जी हमारा, 23वें रोज़ा इंशाअल्लाह ताला हम अफ्तार करेंगे। तो आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ जो है वो हमेशा की तरह जो है वो अल्लाह ताला के पाक नाम से करेंगे। तो मैं गुजारिश करूँगा जनाब मोहम्मद अहमद कादरी साहब से। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق اللہ العظیم۔ माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज में आयात बैनात की तलावत से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर व मुअत्तर फरमा रहे थे जनाब मोहम्मद अहमद कादरी साहब। तो बहादुर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकीदतों और मोहब्बतों के फूल निछावर करने के लिए मैं दरख्वास्त करूँगा हमारे इलाका के अजीम सनाखान मुस्तफ़ा जनाब ग़ुलाम फ़रीद कादरी साहब से। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। खुदा दे कोलों मंगियां करो रफ़ाकतां हुज़ूर दियां, खुदा दे कोलों मंगियां करो रफ़ाकतां हुज़ूर दियां, दिलां दे विच पक्कियां करो मुहब्बतां हुज़ूर दियां, खुदा दे कोलों मंगियां करो। इबादतां दा मान ना करी ते गैरां वल ध्यान ना करें, इबादतां दा मान ना करी
تے غیراں ول دھیان نہ کریں جے جنتاں دا چاء رکھنا ہے اے جنتاں حضور دیاں جے جنتاں دا چاء رکھنا ہے اے جنتاں حضور دیاں خدا دے کولوں منگیاں کرو سوالیاں نو خیر پاونا غریباں نو اے گل لاونا سوالیاں نو خیر پاونا غریباں نو اے گل لاونا تے سبنا دا بھلا چاونا اے عادتاں حضور دیاں تے سبنا دا بھلا چاونا اے عادتاں حضور دیاں خدا دے کولوں منگیاں کرو جو آقا دے قریب ہو گئے او اللہ دے حبیب ہو گئے جو آقا دے قریب ہو گئے او اللہ دے حبیب ہو گئے نصیباں وچ ہو جاندیاں زیارتاں حضور دیاں نصیباں وچ ہو جاندیاں زیارتاں حضور دیاں خدا دے کولوں منگیاں کرو ہمیشہ او دی یاد وچ رویں تے اچا کدی سا نہ لویں ہمیشہ او دی یاد وچ رویں تے اچا کدی سا نہ لویں تیرے تیرن دردی صدا عنایتاں حضور دیاں تیرے تیرن دردی صدا عنایتاں حضور دیاں خدا دے کولوں منگیاں کرو رفاقتاں حضور دیاں دلاں دے وچ پکیاں کرو محبتاں حضور دیاں خدا دے کولوں منگیاں کرو بہت خوبصورت انداز میں کلام پیش کر رہے تھے پنجابی کلام آج آپ سے اردو کلام بھی سنا جائے گا تو ناظرین آج ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حضرت علامہ مولانا احمد رضا نوری صاحب جو کہ خطیب ہیں جامع مسجد 43 SP کھرپا شریف کے تو ناظرین آج الحمدللہ 23ویں روزے کے افطار کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمسایوں کے حقوق کو اتنی زیادہ اہمیت دی ہے کہ وہ اپنے حقوق کی ادائیگی کے لحاظ سے قرابت داروں تک پہنچ گئے جن کو ادا کرنا ہر مرد و عورت کے لیے لازمی ہے اور اچھے ہمسائے جو ہیں یہ بہت بڑی نعمت ہے اور برے ہمسائے سے ہمیں پناہ مانگنے کی تعلیم جو ہے وہ ملی ہے کسی کا بھی ہمسایہ ہو میرا ہو آپ کا ہو اس کی خوشی میں غمی میں اس کی ڈھارس بندھانا جو ہے یہ ہم اس کے ضامن ہیں کیونکہ سگے رشتہ دار جو ہیں وہ میلوں دور بیٹھے ہیں بلکہ کئی تو ملکوں باہر بیٹھے ہیں تو ان کو آنے جانے میں جو ہے وہ بڑے معاملات درپیش ہوتے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے مذہب اسلام نے دین اسلام نے ہمیں پڑوسیوں کے حقوق پر جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے زور دیا ہے تو اس حوالہ سے آج ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے حضرت علامہ مولانا احمد رضا احمد نواز نوری صاحب نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع
صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ذی وقار، میں نے آپ کے سامنے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان پڑھا، جس کے اندر پڑوسیوں کے، ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں بڑی تاکید فرمائی گئی، یہاں تک کہ انسان کے ایمان کی تکمیل کی نفی کی گئی۔ پڑوسی نیک ہو، یہ اس کی بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ پڑوسی نیک ہو نے بڑی اہمیت دی، نہیں دیکھا تو ہم نے جگہ خریدتے اس کو نہیں دیکھا تو وہ دور لے جائے تو اس کے لیے یہ تنگی کا باعث ہوگا۔ اگر اس کے پڑوسی کے پاس اچھی سواری کا ہوں تو سواری وہ نکال لے گا، آپ کو آپ کے مقصد تک پہنچا دے گا، منزل تک پہنچا دے گا، تو فائدہ تو ہوا۔ اس لیے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پڑوسیوں کے حقوق ہوتے ہیں۔ صحابہ سے پوچھے بتاؤ پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں؟ پھر خود ہی ارشاد فرما دیا۔ کیا ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کا پڑوسی حاجت مند ہو تو اس کی حاجت کو فوراً پورا کرو، فوراً پورا کرو۔ اگر وہ قرض کا طالب ہو، قرض چاہتا ہو تو اس کے قرض اسے اس کے حوالے کر دو، اس کے ہاتھ پہ رکھو۔ اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو۔ اگر اس کے ہاں کوئی غم آ جائے تو اس کی تعزیت کرو۔ اگر اس کے گھر میں خوشی آ جائے تو اسے مبارکبادی دیا کرو۔ اگر اس کے گھر کے اندر کوئی اس طرح کا معاملہ ہو تو اس کے درپیش پیش ہونا چاہیے۔ امام غزالی علیہ رحمت تو یہاں تک کہہ دیا، آپ کا پڑوسی وہ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ آپ سلام کرنے میں پہل کرو اس سے، آپ کا پڑوسی ہے۔ اسلام نے بڑے بڑے حقوق دیے ہیں، اس پہ بہت زیادہ زور دیا ہے، ہم نے آج تک اس کے بارے میں سوچا نہیں۔ ہمارا پڑوسی نہ جانے کس حالات کے اندر رات کو کاٹ رہا ہوتا ہے، دن کو کس حالات سے کاٹ رہا ہوتا ہے۔ امام غزالی علیہ رحمہ لکھتی ہیں کہ پڑوسی جو ہے، پڑوسی اس کا ہمسایہ جسے ہم کہتے ہیں ہم سایہ، مطلب ایک ہی سائے کے نیچے ہم۔ جس طرح انسان چلتا ہے تو اس کا سایہ ساتھ ساتھ چلتا ہے، نہ اس کا سایہ اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا کہ گرمی بڑی میں پیچھے جا رہا ہوں، اور جاڑا کا موسم سردی بڑی میں پیچھے جا رہا ہوں، رات کا اندھیرا سناٹا خوفناک یہ منزل ہے میں پیچھے جا رہا ہوں۔ سائے نے کبھی ساتھ چھوڑا نہیں۔ اسی طرح ہمسایہ جو ہے اس کا بھی حق ہے، کبھی ہمسائے کو پیچھے نہ چھوڑے، نہ خوشی میں نہ غمی میں، نہ دن میں نہ رات میں، وہ ہمسایہ سایہ بن کے ساتھ ساتھ چلتا رہے تو اس کا ہمسایہ ہے، ورنہ وہ ہمسایہ کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر آپ کا پڑوسی کافر ہے نا، کافر، اس کا بھی حق ہے۔ کافر ہے، غیر مذہب ہے، تمہارے دین پہ راضی نہیں، ماننے والا خدا کو نہیں، پھر بھی تمہارا اس کے اوپر ایک حق ہے۔ اگر وہ مسلمان ہوا تو اس کے اوپر تمہارے دو حق، ایک اس کے ہمسایگی کا، دوسرا اس کے مسلمان ہونے کا۔ اگر تمہارا ہمسایہ پڑوسی تمہارا رشتہ دار ہے تو اس کے تین حق ہیں تم پہ، تین حق ہیں، ایک ہمسایگی کا، دوسرا مسلمان ہونے کا، تیسرا وہ قرابت داری کا، رشتہ داری کا۔ تو تین حقوق بنتے ہیں۔ آج تک ہم نے ان رمضان مبارک کی اس ساعتوں کے اندر، برکت والے لمحات کے اندر، لوگ بڑے صدقہ خیرات کر رہے ہیں، لیکن وہ بھول جاتے ہیں تو اپنے ہمسائے کو بھول جاتے ہیں، بھولتے ہیں تو اپنے گلی والے محلے والے کو بھول جاتے ہیں۔ ایک محلے کے اندر امام غزالی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ ہمسایہ کہتے کسے ہیں؟ کون ہمسایہ ہے؟ کیا جس کی دیوار تمہاری دیوار کے ساتھ لگتی، جس کا دروازہ تمہارے آمنے سامنے ہے، یا جس کا پیچھا جو ہے وہ تمہارے گھر کے ساتھ جڑتا ہے، وہ ہمسایہ؟ کہا نہیں، ہمسایہ ہے وہ جو 40 گھر تمہارے سامنے، 40 گھر تمہارے پیچھے، 40 گھر تمہارے دائیں اور 40 گھر تمہارے بائیں، یہ پورے کے پورے تمہارے ہمسایگی میں آتے ہیں۔ کیا ہم نے سوچا ہے؟ ہم نے صرف ہمسایہ اسے سمجھا ہے جس کی دیوار ہمارے ساتھ ملتی ہے، دروازے آمنے سامنے، شاید وہ ہمسائے ہیں۔
اگر اس کا حساب لگایا جائے تو 160 گھر بنتے ہیں. تو 160 گھر پہ تو پورا محلہ بن جاتا ہے, پورا محلہ تیار ہوتا ہے. تو اس طرح ہر ایک کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دوسروں کے حقوق کی پاسداری کرے, اس کی ٹو میں رہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ادا والی ادا اپنائے کہ لوگ سو جاتے تھے, آپ گلی بازاروں کے چکر کاٹا کرتے تھے. کوئی ایسا تو نہیں بھوکا تو نہیں سو رہا, کوئی ایسا تو نہیں جو بیچارہ جس کو ایک لقمہ بھی نہ ملا ہو. پیارے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا وہ مومن کامل مومن نہیں جو خود تو سیر ہو کے کھائے اور اس کا ہمسایہ وہ خالی پیٹ سو رہا ہو. اسی طرح آپ نے گلیوں کے چکر کاٹے, خود نہیں نیند آتی تھی اس لیے کہ کوئی بھوکا نہ سو رہا ہو. ایک دروازے پہ آواز آ رہی تھی بچوں کے رونے کی, چلانے کی. آواز دی کہ کیوں روتے ہیں بچے؟ کہا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں, کچھ بھی نہیں. اور وہ عورت چولہے کے اوپر خالی برتن وہ رکھ کے بچوں کو دلاسا دے رہی تھی, بچوں ابھی تیار ہو جائے گا, چپ ہو جاؤ, چپ ہو جاؤ. ادھر سے وہ ساتھ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ کیسا حکمران ہے, ہم بھوکے سو رہے ہیں, ہماری خبر تک نہیں لیتا. جب آپ کے کانوں میں یہ خبر پہنچی تو بیت المال میں پہنچے, اپنے نوکر کو ساتھ لیا اور ایک بہت بڑا بورا جس کے اندر راشن بھرا اور اپنی کمر پہ رکھا. اور جب چلے تو آپ کا غلام کہنے لگا آقا یہ کون سی ادا ہے, غلام جو آپ کا ہے وہ تو ایسے آزادی کے ساتھ جا رہا ہو اور آقا اس نے اپنے کندھوں پہ بوجھ لدا ہوا ہو, یہ کون سا انصاف ہے, لاؤ میں اٹھاتا ہوں. ایک جملہ آپ نے بولا وہ سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے والا ہے. آپ نے کہا کہ کل قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھا لو گے, میرا بوجھ اٹھا لو گے تو آج یہ بوجھ اٹھاؤ. لیکن اس نے کہا, اس وقت ہر ایک کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امی و ابی و صاحبتی و بنی, کل قیامت کے دن بیٹا ماں سے بھاگے گا, ماں بیٹے سے بھاگے گی, اولاد والد سے بھاگے گا, والد اولاد سے بھاگے گا, اور بھائی بہن سے, بہنیں بھائیوں سے, رشتہ دار رشتہ داروں سے, دوست دوستوں سے بھاگیں گے, کیونکہ وہ معاملہ کچھ اس طرح ہوگا. کہا کہ میرا آخرت والے دن بوجھ اٹھا سکتے ہو تو اٹھاؤ. کہا نہیں اٹھا سکتا. خود گئے اس گھر کے اندر, خود کھانا تیار کیا. روایتوں کے اندر آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چولہے کے اندر وہ پھونک مار رہے تھے آگ کو جلانے کے لیے, یہاں تک کہ راوی کہتا ہے آپ کی داڑھی سے دھواں نکل رہا تھا, دھواں نکل رہا تھا. اور جب آپ نے کھانا تیار کیا اور بچوں کو ساتھ پاس بلایا اور اپنے ہاتھ کے ساتھ لقمے توڑ توڑ کر بچوں کے منہ میں رکھے, اور جب وہ بچے خوش ہو گئے کہا کہ اب مجھے بھی خوشی ہوئی ہے کہ بچے بڑے خوش ہو گئے, پیٹ بھر گیا, اب یہ آرام سے سوئیں گے, آج مجھے بھی سکون مل رہا ہے. تو ایسے حکمران ہونے چاہیے, ایسی لوگ ہونے چاہیے جو اپنے ارد گرد کے رہنے والے لوگوں کا خیال رکھنے والے ہوں. ایک ظالم بادشاہ گزرا, بہت بڑا ظالم تھا. کہتے ہیں کہ اس نے ایک دن سوچا کہ میں ایک بہت بڑا محل تیار کرتا ہوں, بہت بڑا محل. اس نے اپنے مشیروں وزیروں سے کو بلایا اور مشورے کے طور پہ ایک بہت بڑا محل بنانے کا منصوبہ طے کیا. اس نے بڑے بڑے انجینئروں کاریگروں کو مزدوروں کو بلایا اور بہت بڑے عالیشان محل کی بنیاد رکھی. کام شروع ہو گیا. اس کے وزیر نے دیکھا کہ اس کے محل کے ساتھ ہی اس کے پڑوس میں ہی ایک گھر خستہ حال تھا, ٹوٹا پھوٹا سا, پرانا سا, اور اس کے اندر ایک بیوہ عورت رہتی تھی, بیوہ عورت, اور اس کی بچیاں تھیں, جوان بچیاں, اور اس کے کوئی اپنے ہاتھوں سے محنت مزدوری کرنے والی. بادشاہ کا وزیر اس کے پاس گیا, کہنے لگا کہ اپنا گھر ہمیں فروخت کر دو. یہ بادشاہ کا یہ گھر تیار ہو رہا ہے, مال تیار ہو رہا ہے, اور آپ کا یہ گرا پرانا گھر, خستہ حال گھر, تو یہ تو بادشاہ کے مال کو عیب لگا دے گا, خوبصورتی میں کمی آ جائے گی, آپ بیچ دیں. وہ بڑھیا مائی, بیوہ مائی کہنے لگی کہ میں بیچ کے کہاں جاؤں گی, کہاں مارے مارے پھروں گی, اپنی جوان بچیوں کو کہاں لے جاؤں گی. وہ بڑھیا عورت بیچنے پہ آمادہ نہ ہوئی. وزیر نے بڑی کوشش کی. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ بڑھیا عورت اپنی بچیوں کے ساتھ کسی کام کی غرض سے گھر سے نکلی. شام کو واپس آئی تو وزیروں نے اس بڑھیا عورت کا گھر مسمار کر دیا تھا, ڈھا دیا تھا.
جب بڑھیا عورت گھر میں پہنچی تو دیکھا کہ وہ تو ملبے میں تبدیل ہو چکا ہے، سارے کا سارا وہ ساری نوعیت تبدیل ہو چکی ہے. تو وہ بڑھیا عورت ادھر بیٹھ گئی اور بیٹھ کر خدا کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی، اے میرے پروردگار عالم، میں ادھر موجود نہیں تھی تو تو کدھر تھا؟ میں نہیں تھی تو تو کدھر تھا؟ اے سمیع بصیر، اے مسبب الاسباب، میری پکار کو سن کر میری مدد عطا فرما. فوراً اس کی آواز کو مظلوم کی ایک اللہ کے عرش کو جا کے ٹکراتی، ساری حجابات دور ہو جاتی ہیں. کہتے ہیں کہ اس مظلوم بوڑھی عورت نے جب فریاد خدا کی بارگاہ میں کی تو اللہ نے فوراً جبریل کو کہا ہے، جبریل جاؤ، یہ جو عالی شان محل تیار ہو چکا ہے، اس کے اندر بادشاہ بھی بیٹھا ہے، اس کے غلام وزیر مشیر بھی بیٹھی ہے، جاؤ اس کو الٹ کر دو. تو جبریل آئے، فوراً اس کو اٹھایا، الٹ کر دیا. بادشاہ بھی ادھر گیا، مر گیا، اس کے وزیر مشیر بھی، اس کے نوکر چاکر، ساری رعایا اس کے اندر وہ دفن ہو گئی. اللہ نے دکھا دیا کہ اے بڑھیا مظلومہ، جو بھی دعا کرتا ہے مظلوم، میں ہر ایک مظلوم کی اس طرح دعا قبول فرماتا ہوں. تو یہ پڑوسی، ہم اپنا گھر خریدیں اور ہم پڑوسیوں کو تنگ کرنا شروع کر دیں، نہیں آپ اس کو بیچ دیں، میرا یہ پورا گھر جو ہے نا، اپنے بچوں کو بھی میں نے بیان ہے اس کی شادی کرنی ہے، اس کو وسیع کرنا ہے، آپ بیچیں. بڑا مجبور کیا جاتا ہے پڑوسیوں کو، بڑا تنگ کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ سستے دامن اپنا گھر بیچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. کیا یہ حق تلفی نہیں پڑوسی کی؟ حق تلفی ہے بھائیو. یہ بزرگان دین نے یہ لکھا ہے کہ حقوق میں سے، پڑوسیوں کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ تم اپنی دیوار کو بھی اونچا نہ کرو تاکہ وہ گرمیوں کے اندر چلنے والی ٹھنڈی ہوا اس رک جائے گی. اونچی دیوار بھی اس کی اجازت کے بغیر نہ کرو، اس کی دیوار پہ اپنے شتیر بھی نہ رکھو اور اس کے پتھر پہ اپنا پتھر بھی نہ رکھو، یہ اس کی حق تلفی ہے. اسی طرح اگر کوئی پڑوسی وہ ایک گٹر کی وجہ سے، نالی کے اور پانی کے بہاؤ کی وجہ سے لڑائیاں ہو رہی ہیں، پڑوسی کے ساتھ گلا پکڑا جا رہا ہے اور طرح طرح کی اذیتیں دی جا رہی ہیں اور تماشا دیکھنے والے لوگ ہیں اور بتایا جاتا ہے یہ میرا پڑوسی ہے، کیا پڑوسی کا یہ حق تھا کہ اس کا گریبان پکڑا جائے، اسے گالیاں دی جائیں، اسے طرح طرح کی اذیتیں دی جائیں؟ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا، جب بھی پیارے مصطفیٰ نے کسی بات پہ زور دینا ہوتا اس بات کو 3 مرتبہ دہرایا کرتے تھے. آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک امی و ابی، کون شخص ہے جو مسلمان نہیں؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایسا شخص جس کے شر اور برائی سے اس کا پڑوسی تنگ آ چکا ہو، وہ شخص مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہے. کیا ہمارے ہاتھوں سے، ہماری زبان سے، ہمارے کلمات سے، ہمارے ہاتھ پاؤں سے، ہماری نگاہوں سے، ہمارے کانوں زبان سے کیا دوسرے ہمارے پڑوسی محفوظ ہیں؟ نہیں ہے. تو یہ سوچنے کی بات ہے. اگر ہم آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب غلام فرید صاحب قادری صاحب. یہ ایک گاؤں کے ساتھ ان کا تعلق ہے. ان سے ہم پوچھیں گے کہ غلام فرید بھائی، کچھ وقت تھا کہ پڑوسی کی بہت زیادہ قدر و منزلت ہوتی تھی، بڑی افادیت ہوتی تھی. گاؤں کے لوگ جو ہیں، دیہات کے لوگ جو ہیں، وہ خوشی اور غمی میں جو ہے پیش ہوتے تھے. دیہاتوں میں یہ کام جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا تھا. اب دیہات کے لوگ جو ہیں انہوں نے شہروں کا رخ اختیار کر لیا ہے اور دیہاتوں میں لوگوں کے گھر جو ہیں وہ بڑے ہوتے تھے، مکینوں کے گھر بڑے ہوتے تھے، لیکن اب ان کے دل جو ہیں وہ چھوٹے ہو گئے ہیں. تو لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ پہلے والا پیار محبت جو ہے وہ نہیں رہ گیا، ایک دوسرے کے دکھ اور درد میں بھی شامل نہیں ہوتے ہیں. یہ ذرا مجھے بتائیے گا کہ میں یہ ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ یا غلط ہے، یا صورتحال پہلے کی طرح؟ یہ ذرا زیادہ بتائیے گا ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں ساجد بھائی، یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ لوگوں میں آہستہ آہستہ جو احساس ہے انسانیت کا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. میرے اور تیرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے
بارہا مرتبہ ہمسائے کے حقوق کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا، حتیٰ کہ حضرت جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ مجھے شک اور گمان ہونے لگا کہ کہیں ہمسایہ وراثت کا حقدار نہ ہو جائے۔ یہ بھی حدیث مبارکہ ملتی ہے۔ واقعی آج کل لوگوں کو مصروفیت بہت زیادہ ہے، لوگ ٹینشن میں رہتے ہیں، پریشانیوں میں رہتے ہیں۔ واقعی اگر ایک شعر کا شعر بھی غالب کہ گردش کوئے یار کرتا ہوں، بس یہی کاروبار کرتا ہوں، یہ بھی تیری بندگی ہے کہ تیرے بندوں سے پیار کرتا ہوں۔ اور واقعی جو آپ فرما رہے ہیں یہ ٹھیک فرما رہے ہیں کہ احساس جو آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ہر انسان اپنے کاموں میں مصروف ہے، ہر بندہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے دوڑتا ہے۔ ہاں، جو لوگ اس کام میں مصروف ہیں، یقیناً حقوق العباد وہ عبادت ہے جس کو اللہ رد نہیں کرتا۔ اور جتنے دوست جس طرح علامہ صاحب فرما رہے تھے ہمسائے کے حقوق کے بارے میں، ہاں اگر ہم اس بات پر عمل کریں تو یقیناً ہمارا اللہ بھی ہم پہ راضی ہو جائے اور سرکار مدینہ بھی راضی ہو جائے۔ اور ہم نے یہ کام کرنا چھوڑ دیا۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ بندہ جو سخی ہوتا ہے وہ باہر کے لوگوں کی تو خبر رکھتا ہے، لیکن اس کے ہمسائے اور اس کے محلے دار اور اس کے رشتہ دار اس کی وہ نیکی سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ سب سے پہلا حق ہمارے رشتہ داروں کا ہے، پھر ہمسایوں کا ہے، پھر دور کے ہمسایوں کا ہے۔ بعض دفعہ دیکھا گیا ہے کہ جو سخی ہوتا ہے یا مخیر حضرات ہوتے ہیں وہ دوسروں کی قدر کرتے ہیں، لیکن جو ہمسائے ہوتے ہیں اس کا خیال نہیں کیا جاتا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ جی، بہت خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے جناب غلام فرید قادری صاحب۔ تو ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب احمد قادری صاحب، ان سے ہم آج ایک فرمائشی کلام جو ہے ان کو نوٹ کروایا تھا، امید ہے وہ تیار کر کے آئے ہوں گے، تو آج ان سے سنتے ہیں جناب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ وہ سویلا لازار پھرتے ہیں، 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 تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار
تاجدار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، وہ سوے لالازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں میں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں، وہ سوے لالازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، وہ سوے لالا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اعلیٰ، بہت خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے، سلامت رہیں۔ حضرت صاحب بتائیے گا کہ آپ کا پڑوسی، خواہ وہ بریلوی ہو، خواہ وہ دیوبندی ہو، خواہ وہ اہل حدیث ہو، خواہ وہ اہل حدیث ہو، خواہ وہ شیعہ ہو، تو کسی بھی مسلک سے اس کا تعلق ہو، تو بخشش تو اللہ تعالیٰ نے کرنی ہے، لیکن ہے وہ آپ کا پڑوسی اور حالات کی تنگی کی وجہ سے اس کے ساتھ اگر کوئی پرابلم آ جاتا ہے تو پڑوسی جو ہے وہ اللہ کے حضور جواب دہ ہوگا؟ اس حوالہ سے ذرا گفتگو فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے وہ زمانہ یاد آ رہا ہے، آج سے 15 سال پیچھے، 20 سال پیچھے چلے جائیں تو دیہات کے اندر یہ ایک طرح کا ماحول ہوتا تھا، پڑوسی کے گھر کے اندر سالن نہیں بنا تو اسے کوئی پریشانی نہیں تھی، اس نے برتن اٹھانا اپنے پڑوسی کے پاس لے، اسے برتن بھر کے دے دینا، روٹی ایک وقت نہ بنی تو دوسرے سے 2 روٹیاں 2-4 پکڑ لینا، اور اسی طرح مہمان آ جانا، 3-4 دن ہفتہ وہ گھر میں رہنا، کوئی اس طرح پریشانی نہیں تھی۔
اور اسی طرح بچے کھیلتے کھیلتے ہمسایہ کے اندر گھر کے اندر پڑوسی گھر کے اندر جا کے سو جانا، تو وہ کہتے بس یہ تمہارا بیٹا میرا بیٹا، کیا فرق ہے، صبح اٹھ کے آپ کے حوالے کر دیں گے، کوئی پریشانی نہیں تھی۔ اس طرح آج جیسے جیسے دور آگے بڑھ رہا ہے، وقت گزر رہا ہے اور لوگوں کے اندر یہ شعور آ رہا ہے، تو اس وقت اس طرح چیز نہیں تھی، اس طرح ہمدردی تھی، پیار اور جذبہ، یہ ایک دوسرے کے اندر خلوص تھا، نیت کے اندر کوئی فتور نہیں تھا۔ اس لیے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جو کافر بھی شخص کافر آپ کی ہمسائیگی میں ہے تو اس کا ایک حق ہے، وہ مصیبت میں آتا ہے، کسی مشکلات کے اندر جکڑ جاتا ہے اور طرح طرح کے مسائل اسے درپیش ہیں، تو وہ ایک حق اس کے اوپر ہے ہمارا، وہ ہمسایگی کی وجہ سے، اور اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہوگا وہ کافر ہے یا کس مسلک سے تعلق رکھتا ہے یا کون سا مذہب اس کا ہے یا اس کا اٹھنا بیٹھنا کدھر ہے، اس کی سیرت کیسی ہے، کچھ بھی نہیں پرکھا جائے گا، بس اتنا دیکھ کے اس کے ساتھ ہمدردی کرنی کہ یہ میرا پڑوسی ہے۔ تو اسی طرح ایک شخص نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بڑے بڑے نیک کام کرتا ہوں، مجھے بتائیے کہ میں جو کام کروں مجھے کیسے پتا چلے گا کہ یہ میرا کام اچھا ہے، کیسے پتا چلے گا یہ میرا کام برا ہے؟ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے پڑوسی تمہارے اس کام کی تعریف کر دیں، اسے اچھا گردانیں اور اس کی تعریف کریں تو تم جان جاؤ کہ میرا عمل اچھا ہے۔ اگر تمہارے ہمسائے پڑوسی وہ کہیں کہ یہ کام اچھا نہیں ہے، اس کی وجہ سے انہیں تکلیف اور اذیت پہنچے، تو تم سمجھ جاؤ یہ کام بہت برا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے پیارے مصطفیٰ سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں پڑوسیوں کے ساتھ ہمدردی کرنا چاہوں اور ان کے حقوق میں سے کوئی حق دینا چاہوں تو ابتدا کہاں سے کروں؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا، پڑوسی اتنے زیادہ ہیں، 40 ادھر 40 ادھر 40 ادھر، تو ابتدا کہاں سے کی جائے؟ یہ سوال ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا سے کیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو تمہارے دروازے کے قریب جس کا دروازہ ہے اس سے ابتدا کی جائے، اس سے ابتدا کی جائے۔ کیوں کہ جب ہم گھر سے نکلتی ہیں تو سب سے پہلے ان سے ہماری ملاقات، جب گھر میں آتی ہیں تو سب سے پہلی نظر اس کے گھر اور دروازے پہ پڑتی ہے، تو زیادہ حق اس شخص کا ہے، اس گھر والے کا ہے جس کا دروازہ اس کے دروازے کے ساتھ ملتا ہو۔ اسی طرح پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ پیارے مصطفیٰ نے مجھے بڑی تاکید کی، کہا کہ ابو ذر جب کبھی گھر کے اندر سالن بناؤ تو اس کے اندر اور پانی ڈالو، شوربہ بڑھ جائے گا، اور اپنے ہمسائے کا خیال رکھنا، اسے بھی کچھ دے دینا، کیوں ایسے نہ ہو کہ گھر کے اندر سالن بن رہا ہو، طرح طرح کے کھانے تیار ہو، اس کی خوشبو تو آخر خوشبو ہے نا، ہوا کے اندر پھیلے گی تو ہمسائیگوں کے اندر بھی جائے گی، وہ سونگیں گے، تو ان کے دل بھی ہیں، وہ بھی چاہت رکھتی ہیں، وہ بھی اس بات کی تمنا کرتے کہ ہم بھی فلاں فلاں چیز کھائیں، تو کہا کہ جو اس طرح کرے تو وہ تھوڑا سا شوربہ بڑھا دے اور اپنے ہمسائے کے گھر پہنچا دے، اور اسی طرح اگر وہ نہیں پہنچائے گا تو ہمسائے کو تکلیف ہوا کرتی۔ اسی طرح جو شخص پھل وغیرہ لائے تو وہ پھل بھی لائے تو اس میں سے کچھ حصہ ہمسائے کے بچوں کو دے دے۔ اس طرح آج کل کا ماحول آپ نے دیکھا کہ جس گلی اور بازار کے اندر ہم رہنے والے ہیں، کوئی پھیری والا، کوئی کلفی والا، کوئی دوسری پھیری والے، پھل فروٹ والے جو آتی ہیں صدا لگاتی ہیں تو بچے والدین سے تقاضا کرتے کہ پیسے دیں، والدین پیسے دیتے ہیں، اور پھیری والوں سے بچے جب بازار اور گلی کے اندر نکلتی ہیں، نہ جانے اس گلی کے اندر کتنے ایسے بچے ہوتے ہیں جو مسکین ہیں، غریب، یتیم، وہ بھی گلی کے اندر ہیں، ان کا بھی دل ہے، وہ بھی کھانا چاہتے ہیں کچھ، لیکن ہم بچوں کو ایسی وافر مقدار میں پیسے دیتے ہیں، وہ کھاتے ہیں اور بچوں کے سامنے اور ترسا ترسا کے کھاتے ہیں، تو اس طرح بچوں کا دل ٹوٹتا ہے۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عید ادا کرنے کے لیے اپنے گھر سے مسجد کی طرف نکلے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کا انتظار فرما رہے تھے، نماز کے لیے انتظار میں بیٹھے تھے،
پیارے مصطفیٰ بازار میں نکلے، آپ نے دیکھا کہ ایک بچہ رو رہا تھا، پھٹے پرانے کپڑے، میلا کچیلا جسم، بال بکھرے ہوئے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے قریب گئے، بچے روتے کیوں ہو؟ کیا دکھ ہے، کیا تکلیف ہے، بتاؤ. بے آسروں کا آسرا میں ہوں، یتیموں کا والی، میں یتیموں کا والی ہوں اور ہر طرح کے کام آنے والا. اللہ نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ نے مجھے دونوں جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. بتاؤ کیا دکھ ہے؟ بچہ کہنے لگا میرے سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہے، میری ماں کی شفقت میرے پاس نہیں، یتیم ہوں. آج میں بچوں کے طرح طرح کے رنگا رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے دیکھ رہا ہوں. بچے بڑے سور کر گھروں سے نکل کر نماز عید کے لیے جا رہے ہیں. بچوں کے پاس بڑے بڑے خرچے کے لیے کچھ درم و دینار بھی ہیں. میں رو اس لیے رہا ہوں، کاش میرا باپ ہوتا، وہ مجھے کچھ خرچہ دیتا. میری ماں ہوتی، مجھے بناتی سنوارتی، مجھے کپڑے پہناتی، خوشبو لگاتی، میں بھی ان خوشیوں کے میں شامل ہو جاتا. پیارے مصطفیٰ نے اس دکھیارے بچے کی آواز کو سنا، اس کی گفتگو کو سنا تو پیارے مصطفیٰ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. موسم برسات کی طرح آنسو جاری ہوئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو مسجد کے اندر، صحابہ کرام مسجد میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں، بڑی بے دردی کے ساتھ انتظار کر رہے تھے. کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے کا ہاتھ پکڑ کر گھر لے گئے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اسے نہلاؤ، خوشبو لگاؤ، اسے بناؤ سنوارو، اور حضرت امام حسن کا جوڑا بھی اسے پہناؤ، اور آج کے بعد اس کے سر پہ ہاتھ رکھا. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، جتنی ہاتھ کے نیچے بال آتی ہیں اللہ اتنے گناہ اس کے جھاڑ دیتے ہیں. اور دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا کہ جو یتیم کی کفالت کرنے والا، کل قیامت کے دن اشارہ کیا شہادت اور ساتھ والی انگل کہا کہ اس طرح میں اور وہ شخص جنت میں اتنے قریب ہوں گے جو دنیا میں کسی یتیم کی کفالت کرنے والا ہوتا ہے. کہا گھر گئے، اسے بنایا سنوارا، کپڑے پہنائے، ساتھ عید کے لیے نماز کے لیے ساتھ لے گئے. کہا کہ آج کے بعد میں تمہارا باپ ہوں، عائشہ تمہاری ماں ہے، حسن حسین تمہارے بھائی ہیں، فاطمہ تمہاری بہن ہے، آج کے بعد غم نہیں کرنا. یہ بھی پیارے مصطفیٰ کی ادا ہے نا بھائی، جسے ہم نے بلا دیا، جسے ہم نے آج تک یاد ہی نہیں کیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس طرح کے معاملات کرے، دوسروں کو تکلیف پہنچائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہمسائے کو تکلیف پہنچاتا ہے تو کہا کہ وہ جنت سے دور ہو جاتا ہے. کیا ہم وہ عمل تو نہیں کر رہے؟ ہمسائے کی ہمدردی کے اندر زندگی گزاریں گے تو ہم جنت کے قریب ہو جائیں گے. جب عرش کا سایہ ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، تو اس عرش کے سائے کے نیچے وہ شخص بھی آئیں گے جنہوں نے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہوگا، ہمدردی سے پیش آئے. کل قیامت کے دن ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد. کل قیامت کے دن سب سے پہلے جو شخص دوسرے کے گریبان کو پکڑ کر اپنا حساب چکانے والا خدا کی عدالت میں ہوگا، وہ ہمسایہ دوسرے ہمسایہ کا گریبان پکڑے گا. پہلا معاملہ حقوق العباد میں سے یہ ہوگا، اور لوگ دوسرے کے گریبان پکڑ کر کہیں گے مولا اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی، اس نے اپنے احسانات کے لیے اپنے دروازے میرے لیے بند کر دیے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا کہ صحابہ بتاؤ مفلس کون ہوتا ہے، غریب کون ہے؟ صحابہ نے اپنی سوچ کے مطابق جواب دیا، یا رسول اللہ جس کے پاس درم و دینار نہ ہو، دنیا کے وسائل بہت کم ہو، وہ غریب ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ نہیں، ایسا شخص جو نمازی بھی تھا، متقی پرہیزگار بھی تھا، صدقہ خیرات بھی کرتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، حج بھی کیا تھا، عمرے بھی کرتا تھا، بڑے بڑے وظائف بھی کرتا تھا، اور جب وہ دنیا سے جائے گا تو پہاڑوں کی طرح نیکیاں لے کے جائے گا. لیکن حشر کے میدان میں جب عدل کا ترازو لگے گا اس وقت اس کے ارد گرد لوگ جمع ہو جائیں گے. کوئی کہے گا کہ اس نے مجھے گالی دی تھی، اللہ ارشاد فرمائے گا کہ فرشتوں اس کی نیکیاں اٹھا کے اس کے کھاتے میں لکھ. دوسرا کہے گا کہ اس نے اپنے ہاتھ کے ساتھ مجھے اذیت دی تھی. تیسرا کہے گا کہ فلاں چیز کے ساتھ مجھے اس نے میرا حق مارا تھا، میری چوری کی تھی، مجھے تکلیف دی تھی، مجھے میرے رشتہ داروں کو قتل کیا تھا، اولاد کو تنگ کیا تھا.
تو ہر ایک حقدار اپنا حق نیکیوں کے بدلے میں لیتا جائے گا، یہاں تک کہ جو پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کر حشر کے میدان میں جانے والا نیکیوں سے خالی ہو چکا ہوگا۔ ابھی مطالبہ کرنے والے موجود ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا ابھی ہم موجود ہیں، اللہ ارشاد فرمائے گا فرشتوں ان لوگوں کے گناہ اٹھا کر اس کے اوپر رکھ دو، کیا حشر کے میدان میں ہماری وہ نیکیاں ہمارے کام آئیں گی؟ نہیں کام آئیں گی اگر ہمارے ہمسائے ہماری وجہ سے تکلیف میں ہیں، دکھ میں ہیں، ہم دوسروں کا حق مار رہے ہیں، دوسروں کا حق چھین رہے ہیں اور ہمیں ترس تک نہیں آتا۔ کہا کہ یہ بات تمہارے اندر موجود ہوئی، تمہاری نیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کرو مہربانی فرش زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ یہ کلام کا خلاصہ ہے کہ ہمیں مہربانی کرنی چاہیے اپنے ہمسائیوں کے ساتھ، ان کا حق ادا کرنا چاہیے، اور طرح طرح کے معاملات جو دن رات غربت کے اندر لوگ پسے جا رہے ہیں، مہنگائی کا دور ہے، مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور ہمارے محلے کے اندر کم از کم کوئی 1-2 یتیم ضرور مل جائیں گے، 2-3 بیوہ عورتیں مل جائیں گی، کوئی غریب کثیر تعداد میں مل جائیں گے۔ اس لیے محلے کے اندر کوئی ایسی کمیٹی تشکیل دینی چاہیے کہ اور آپس کے اندر وہ سارے افراد جو اس بات کا حق رکھتی ہیں تقسیم کر لیا جائے کہ فلاں بچے کی کفالت میں اپنے ذمہ لیتا ہوں، فلاں کا کھانا میرے ذمہ، فلاں کی پڑھائی کا خرچہ میرے ذمہ، فلاں کے پہناوا کا خرچہ میرے ذمہ، فلاں کے مکان کا کرایہ میرے ذمہ، فلاں کے بجلی کا جو بل ہے وہ میرے ذمہ۔ اس طرح کر لیں گے تو وہ اس کو کبھی بھی یہ احساس نہیں ہوگا کہ میں غربت کی چکی میں پس رہا ہوں۔ آج اس امر کی ضرورت ہے۔ ہم نے بڑی بڑی میلاد کمیٹیوں کی تشکیل، یہ کمیٹیاں بنائی ہیں، بڑی بڑی کمیٹیاں نہ جانے کس کس نام سے ہم نے بنائی اور تیار کی، نئی کمیٹی بنی تو ان لوگوں کے احساس کے لیے نہیں بنی۔ تو ضرورت اس بات کی کہ یہ چیزیں آج بھی پیدا ہو جائے تو کوئی غریب نہیں رہے گا، کوئی غریب کو اپنی غربت کا احساس نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ جناب، بہت خوبصورت آج آپ گفتگو فرما رہے ہیں جناب، سلامت رہیں، بڑی زبردست گفتگو فرما رہے ہیں جناب علامہ احمد نواز نوری صاحب، جو کہ خطیب ہیں جامع مسجد کھرپا کے۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب غلام فرید قادری صاحب، ان سے گزارش کریں گے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کوئی گلہائے عقیدت پیش کریں، کوئی اردو کلام کی شکل میں۔ اشرا حضرت مولا علی پاک رضی اللہ عنہ منصوب ہے، میں اس حوالے نہ کہتے ہیں جن کو پنج تن میرے پیشوا وہی ہیں، کہتے ہیں جن کو پنج تن میرے پیشوا وہی ہیں، میں غلام ہوں انہی کا، میرے آسرا وہی ہیں، میں غلام ہوں انہی کا۔ حق کا علم ہے گاڑا، باطل کو ہے بچھاڑا، حق کا علم ہے گاڑا، باطل کو ہے بچھاڑا، خیبر کو جس نے توڑا علی مرتضیٰ وہی ہیں، خیبر کو جس نے توڑا علی مرتضیٰ وہی ہیں، میں غلام ہوں انہی کا۔ جو جگر مصطفیٰ ہیں زوجائے مرتضیٰ ہیں، جو جگر مصطفیٰ ہیں زوجائے مرتضیٰ ہیں، کونین کی ہے ملکہ
خیر النساء وہی ہیں کونین کی ہیں ملکہ، خیر النساء وہی ہیں میں غلام ہوں انہی کا، در مصطفیٰ کا سگ ہوں حسنین کا گدا ہوں، در مصطفیٰ کا سگ ہوں حسنین کا گدا ہوں، دردی کو کیا کمی ہے کرتے عطا وہی ہیں، دردی کو کیا کمی ہے کرتے میرے پیشوا وہی ہیں، کہتے ہیں جن کو صاحبزادے اور قبلہ حاجی محمد رفیق انجم صاحب انہاں دی پوری ٹیم ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے نال بڑی محنت اور بڑی کوشش کر رہی ہے۔ یا اللہ دی علم و عمل چ مزید برکت عطا فرما، یا اللہ قبلہ حاجی صاحب محمد ہمسائے صاحب انہاں دے دفترخان نو وسیع فرما، مولا جس طرح دین متین دی خدمت کر رہے ہیں یا اللہ نسل در نسل انہاں دی اولاد نو بھی در مصطفیٰ دی بارہا مرتبہ حاضر نصیب عطا فرما، اور جس طرح قبلہ ساجد صاحب آ رہے تھے آپ کو اعزاز حاصل ہوا۔ ناظرین ابھی آپ گفتگو سماعت فرما رہے تھے، حضرت کے حوالہ سے میں یہی کہوں گا کہ جیسا کہ قرآن حکیم اور احادیث مبارکہ میں یہ بات زور دے کر کہی گئی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ پڑوسیوں کے دکھ درد میں شامل ہوں، ان کے حال بانٹیں، ان کی خوشیوں ان کی غمیوں کو اپنی غمیاں سمجھیں، اور ان کی ضروریات جو ہیں وہ ان کا خیال رکھا جائے۔ ان کے گھر میں ہمیں جو ہم اپنے گھر میں کھانا تیار کریں ان میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ ان کے گھر میں ضرور بھجوانا چاہیے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں اپنے پڑوسیوں کے کون سے گھر کو جو ہے وہ سب سے پہلے کھانا بھجواؤں، صدقہ خیرات جو ہے وہ ڈیل کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے گھر کے ساتھ جو آپ کا پہلا دروازہ ہے، قریبی دروازہ جو آپ کو لگتا ہے، پہلے آپ ان کو ڈیل کریں۔ تو جیسے کہ علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ آپ کے 40 گھروں تک جو ہے وہ اپنے فرنٹ بیک لیفٹ رائٹ میں آپ جو ہیں وہ ان کا خیال رکھیں، تو ہمیں ایک دوسرے کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے۔ پڑوسیوں جو ہیں وہ ہمارے بہت مستحق ہیں، اور یہ بات نہیں ہے کہ ایک پڑوسی جو ہے وہ آپ کے لنگر کا، آپ کے خیرات کا، آپ کے صدقات کا مستحق ہے یا نہیں ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ ضرور بھیجیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کے جو معاملات ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں، ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے میزبان محمد احمد ساجد کو اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ کل اس وقت آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔